لاشے جنوں کی آج ہم جس نظم کو پڑھیں گے اس کا نام ہے ڈر۔ جی ہاں، ڈر۔ حیرت نہ کر تو خود پر کر اعتماد، تیرا جذبہ جنوں کہیں ہو نہ جائے برباد۔ زندگی اور موت فقط اللہ کے ہاتھ ہے، ہر ظلم کو توڑنا ہی ہے تیرے لیے جہاد۔ راہ خدا میں شہادت کا پاتا ہے رتبہ وہ، اللہ کے دین حق پر کامل ہو جس کا اعتقاد۔ غیرت سے یاری باتیں کرتا ہے وہ منافق، رکھتا نہیں جو دل میں اپنے کفر کے لیے اناد۔ شرمیلا تب بنتا ہے جب ذات کو گراں لگے، شرمیلا تب بنتا ہے جب ذات کو گراں لگے، معاشرے میں وگرنہ یہ پھیلا رہا ہے فساد۔ جہاد کا سن کر نام جو ہو جاتا ہے موم، جہاد کا سن کر نام جو ہو جاتا ہے موم، روش یہود اپنانے والا کرا رہا ہے میلاد۔ تعلیم الہاد کیسے کرے اجاگر اسلامی اقدار، طلبہ آج معلم کے بن چکے استاد۔ ہر بات مخالف اسلام کی ہو رہی ہے اب، کولے کفر کو سمجھ رہا ہے اسلام کی مراد۔ کولے کفر کو سمجھ رہا ہے اسلام کی مراد۔ شیطانیت کی راہ اپنا کر اسلام بتانے والا، اپنے آپ کو ناداں سمجھ رہا ہے زباد۔ ایک صف میں رہ کر جو خدا کی رسی تھامے، نہ ملے محمود یہاں نہ ملے ایاز۔ نفرتوں کے تشہیر سے جو بنا ہے قاضی وقت، تخت شاہی وقت رواں کا ہے سب سے بڑا فساد۔ اغیار زہر کو میٹھی کھیر سمجھ کر کھانے والوں، دشمن خدا جو ٹھہرا کیا دے گا تجھے مفاد۔ کفر کو ایمان سے جو جوڑ رہا ہے آج، قول و فعل میں واضح دکھے گا اس میں آج تضاد۔ ٹھہرنا نظر آتا نہیں، چلنا تیرے بس میں نہیں، تہذیب فرنگ نے کر دیا تجھے ابا سے تیرے اجداد۔ علوم جدید کو ڈھال بنا، پھر تعلیم حق کو نافذ کرا ہر صورت، جو دین حق کی ہے بنیاد۔ جی ہاں ساتھیو، مناسب نہیں کہ کچھ ایسا کہا جائے جو دل پہ گراں گزرے، ہاں مگر کچھ ایسا ضرور کہا جائے جو دل کو تقویت نہیں بلکہ دل کو روشن بھی کر دے۔ انداز بیاں اپنے اندر پھول اور کانٹے دونوں طرح کا ملکہ رکھتے ہیں۔ جس طرح کانٹوں سے بھری ٹہنی پر صرف ایک پھول اپنی طرف متوجہ مرکوز کروا لیتا ہے، اسی طرح اچھے لفظوں کا چناؤ انسان کی شخصیت کے اندر چھپی خوبصورتی کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ کو پھر سے کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرما دے، پھر سے اپنے دین حق کے پرچم کو پوری دنیا پر لہرانے کے لیے ہر مرد مسلم کو ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔